ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ماجد عبدالجواد کے ساتھ مریضوں اور ڈاکٹرز کے تعلقات کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کی ابتدا میں تذکرہ کیا تھا ہم نے کہ ڈیورنگ پریکٹس مریضوں کے راز جو کہ ڈاکٹر کے سامنے آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی مریض کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہے جو وہ دوسروں کے اوپر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا، جس کی وجہ سے اس کی اپنی صحت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو انتہائی متعدی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ لوگ جو اس کے ارد گرد آس پاس ماحول میں موجود ہیں ان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ٹی بی کی بات کر لی جائے، اور اسی طرح سے محدود رہنے والی بیماریوں میں آپ ایڈس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی سیکسول کانٹیکٹ کے ساتھ پھیل سکتا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک بھی ہوتی ہیں اور ان کے معاملے میں بڑا تضاد بھی پایا جاتا ہے لوگوں میں. عموماً لوگ ایسی چیزیں چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان آگے چل کر ان کو پتہ چلتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب اس طرح کے کوئی راز ڈاکٹر کے پاس مریض کے آ جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے یا کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، اور ایسے معاملات میں مریضوں کو کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے؟ یہ جو ڈاکٹر پیشنٹ تعلقات کی اور رازوں کی پاسداری کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. بالکل. آپ مجھے اپنے بارے میں کوئی بات بتائیں، دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے وہ چیز نہیں اگلوا سکتی. بائی آرڈر آف کورٹ ایز ویل نہیں نکلوا سکتی. تعلق میرا اس کا آپ کا ہے، انلیس کہ آپ کی اجازت ہو کہ میں بتا سکوں. جی. مریض ڈاکٹر کو یہ نہیں بتاتے کہ جی میں نے فلاں فلاں کا قتل کیا تھا. جی. ٹھیک ہے جی. مریض یہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں فلاں آپریشن کرایا تھا، فلاں فلاں دوائی کھائی، یہ بیماری تھی. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جو کہ عام طور پہ اتنی مضر معاملات نہیں ہوتے مگر کچھ ہوتے ہیں. جی. اب ایک آدمی ہے، اس کا میں علاج کر رہا ہوں بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس نے 2 شادیاں کی ہیں. جی. دوسری شادی اس نے چھپ کے کی ہے. پہلی والی کو اس کا بات نہیں پتا. ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا ہے مگر مجھے منع کر دیا ہے کہ وہ پہلی کو نہیں بتانا ہے. جی. یہ ایک اکثر میں نے دیکھا ہے. میں نہیں بتا سکتا اور میں نہ بتاؤں گا. بالکل. ٹھیک ہے جی. یہ ایک وہ مسئلہ ہے. جہاں تک اس کی صحت کا تعلق ہے، وہاں پر آپ کو اگر وہ نہ کہہ دے کہ جی مجھے کسی کو میرے ٹی بی کے بارے میں، ان کے بارے میں، میرے بلڈ پریشر یا شوگر کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کنسرن جو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کوئی بتایا نہیں جا سکتا. ہم مریض سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی ہسپتال میں یا کسی اور ڈاکٹر نے جس کے اندر آپ زیر علاج ہیں، وہ آپ کے بارے میں انفارمیشن مانگے تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ تو وہ اکثر کہتے ہیں یس دے سکتے ہیں آپ. تو وہ آپ انفارمیشن دے دیتے ہیں. آپ ان کو ایک ریلیز سائن کرا دیتے ہیں کہ جی میڈیکل انفارمیشن ریلیز کر دی آپ نے. جی. اس میں وہ تمام انفارمیشن میڈیکل آ گئی ہیں. ان کے میڈیکل سے تعلق جو ان کا ہے، سرجری کا ہے، میڈیسنز کا، وہ آ گیا ہے. اب ایک مریض ہے جس کو کوئی ایڈز ہو گئی ہے یا جس کو کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. اس کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ اوروں کا خطرہ بیان کر سکتا ہے. اس کے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں جو آپ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں، اتھارٹی، گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جی ایسے مریض کے بارے میں آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انفارم کریں کہ جی اس مریض کو سفلس یا اس قسم کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے. جی. وہ ان کی رجسٹری بنتی ہے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ آٹومیٹیکلی وہ بات اتنی سیکرٹ نہیں رہتی کیونکہ کسی اور کو بھی ہیلتھ انڈسٹری میں اس کو انفارمیشن ہو گئی ہے. وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، وہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر. ہسپتالوں پر بھی جہاں جو لیبارٹریز میں جہاں ٹیسٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے بھی یہ ان کو انفارمیشن بھی یہ کلیکٹ کی جاتی اطلاع، ان کو بھی یہ آرڈر ہوتے ہیں کہ جی اگر کسی کو کوئی ان یوزول بیماری ہوئی ہے تو اس کی اطلاع ہمیں دی جائے، اس کے پیشنٹ کے بارے میں بتایا جائے. ہم ضروری نہیں کہ اس کو اخبار میں دیں، جی. نام دیں، مگر یہ کہ اس کا ان کو یہ اطلاع ہونی چاہیے. پھر آپ کو دوسری چیز جو ڈاکٹر کے ساتھ جو اس پہ ذمہ داری بنتی ہے، فرض تو نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ جی کوئی مریض جو اس طرح کا ہے اس کو آپ پہلے اس بیہیویئر سے روکیں. پھر اس سے کہیں کہ جی تم اپنے لواحقین، اپنے فیملی والوں کو، بیوی بچوں کو، ان سب کو بتاؤ کہ یہ بیماری ہے اور ان کے اندر یہ چیزیں کرنی ہیں. اگر کچھ بیماری ہیں جن کے اخلاقی پہلو بہت خطرناک ہیں، بہت برے ہیں. کچھ بیماریاں ہیں جن کے بیماری خطرناک ہے. ہیپاٹائٹس سی ہے. جی. ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ اب ایک آدمی کو
خون کی ٹرانسفیوژن سے لگتی ہے. جی. ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں ایک مریض کے گھر والے جو ہیں اس میں اس کی بیوی ہے, اس میں اس کی بہن بھائی بچے یہ بھی شامل ہیں, ان کو بھی لگ سکتی ہے ہینڈلنگ کے ساتھ. کہاں ناخن لگ گیا کسی کا, کبھی کسی نے کسی کا ٹوتھ برش یوز کر لیا, کبھی کسی نے کسی کا ریزر یوز کر لیا. جی. اس طرح سے ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ جی آپ ان کو بتائیں اور اس کا خیال رکھیں. ٹی بی کے مریض ہے, ٹی بی کے مریض کے اندر جب ہم دوائی شروع کرتے ہیں تو فرسٹ 2 ہفتے اس کو 2 ہفتے جو ہے نا آئسولیشن میں رکھنا ہوتا ہے. کم از کم یہ ہو کہ اس کے منہ پہ ماسک ہو, اس کے سامنے کوئی نہ جائے. جی. کیونکہ وہ بڑا کنٹیجس ہوتا ہے, دوسروں کو لگ سکتی ہے. تو آپ کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے فیملیز کو بھی سمجھانا پڑتا ہے, اور اس کے اندر آپ مریض سے اجازت لے لیں. موسٹ آف دا ٹائم وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. مریض کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ میرے سب خیال رکھنے والے ہیں, ان کو میں چاہوں گا نہیں کہ ان کو مجھ سے تکلیف پہنچے, ان کو مجھ سے بیماری ہو. اور ان مریضوں کے جن کو زیادہ رسک ہے, بہن بیوی کو بچوں کو میں جو زیادہ خیال رکھتا ہے, زیادہ قریب رہا ہے اس مریض کے, جی, اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اس کو بیماری لگ تو نہیں گئی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے ایک اور معاملہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں وہ ہے کنسنٹ کا معاملہ. کنسنٹ اورل بھی ہوتا ہے اور ریٹن بھی ہوتا ہے. ایک مریض جب علاج کروانے آتا ہے تبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی طرف سے اجازت نامہ دے چکا ہوتا ہے یا اجازت دے چکا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو چھو بھی سکتا ہے, اس کا علاج کر سکتا ہے, ایگزامینیشن وغیرہ. اسی طرح سے جب سرجیکل کنسنٹ کی بات آتی ہے کسی سرجری وغیرہ کے معاملے میں, جو کہ ریٹن لیا جاتا ہے عموماً, کہ فلاں سرجری کی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں جو بھی وہ ہوں گے اس میں ذمہ داری ڈاکٹر کے علاوہ, مطلب فلاں ڈاکٹر علاج کرے گا. تو یہ جو بریوز ذمہ ہو رہے ہوتے ہیں, جو کنسنٹ اکثر سائن کرنے کے لیے ایون ڈیلیوری کے معاملات میں سی سیکشن سے پہلے آتا ہے, جس پہ اکثر والدین یا جو بھی امیڈیٹ ریلیٹو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے جس کو دیکھ کے. اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کبھی کبھی بہت زیادہ کرٹیکل ورڈنگس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا کرٹیکل لکھا جائے, اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, جو انز اینڈ آؤٹس ہو سکتے ہیں, جو اچھے اور برے معاملات ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو بیٹھ کر سمجھائے. یہ تمام چیزیں, پہلی چیز یہ کہ جب آپ میرے آفس میں آئے تو آپ نے کہا کہ آپ نے زبانی ایک کنسنٹ لے لیا ہے کہ جی یہ وہ تو مریض جیسے ہی علاج کروانے آئے گا تو, مگر جب باہر جو ہے جب آپ جاتے ہیں کسی آفس کے اندر ڈاکٹر کے پاس یا کلینک میں یا کسی بھی, تو آپ سے ایک وہ سائن کرا لیتے ہیں, پرچہ کا اپنی انفارمیشن دے دیں, کون بل پے کرے گا, کیا کرے گا. اسی میں کنسنٹ ٹو ٹریٹ بھی ہوتا ہے کہ جب میں آپ کا علاج کرنے کا آپ مجھے اس کی اجازت دے رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں, پرمیشن دے رہے ہیں کہ میں اس کو سائن کروں گا. اب جہاں پر سرجری کا جہاں سے معاملہ آ گیا, سرجری کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. اینستھیزیا ہے, سرجری اٹ سیلف ہے, اور پھر اس کے بعد آپریشن کے بعد ریکوری ہے. کہیں بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. کمپلیکیشن کے اندر انفیکشن, بلیڈنگ, اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک, فالج, کوئی کرٹیکل معاملہ بھی ہو سکتا ہے, کرٹیکل مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بتانی آتی ہیں. اب یہ ایک چانسز ڈپینڈنگ آن کس قسم کی سرجری ہے. ایون بائی پاس کے اندر ان اچھے ہاتھوں میں بھی جو رسک ہے وہ 0.2 0.3 یا 0.2% چانس ہوتے ہیں کسی کا ڈیتھ کے یا کسی سگنیفیکنٹ پرابلم کے. مگر آپ کو لکھنا سمجھانا تو ہے تاکہ آپ اپنے مریض کو یا اس کے لواحقین کو پوری طرح سمجھا دیں کہ یہ جو رسک ہے. فیملی والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ڈیتھ لکھتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. وہ یہ دیکھا انہوں نے کہ جی یہ مر سکتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ اگر بائی پاس نہیں کرائے گا تو وہ 6 مہینے میں 8 مہینے میں مر سکتا ہے ہارٹ اٹیک سے. بائی پاس اسی لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی اللہ عمر دراز کرے اور آپ اچھی زندگی گزاریں. تو وہ کنسنٹ دینے کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. سب سے پہلے اگین وہی بات ہے کہ اگر پیشنٹ اور اس کے معالج سے, ڈاکٹر سے اس کے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ ہنسی خوشی سائن کر دے گا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر مریضوں کے اور ڈاکٹرز کے تعلقات کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.